بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لوليه والصلاة لنبيه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2365 ہے اور آج سورۃ العادیات کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9، 10 اور 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، افلا یعلم، کیا پھر نہیں جانتا وہ، اذا بعثر، جب نکال باہر کر دیا جائے گا، ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے، وحصل، اور ظاہر کر دیا جائے گا، ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے، ان ربہم، بلا شبہ ان کا رب، بہم، ان سے، یومئذ، اس دن، لخبیر، یقیناً خوب خبردار ہوگا۔ ترجمہ یوں ہے، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے، اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے، بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، بھلا کیا وہ وقت اسے معلوم نہیں ہے کہ قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بکھیر دیا جائے گا۔ دوسری بات، سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ تیسری بات، یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، انسان پر دنیا کمانے کی فکر اس قدر غالب رہتی ہے کہ اسے نہ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا کچھ خیال ہوتا ہے اور نہ یہ حلال و حرام کی اسے کوئی تمیز ہوتی ہے۔ وہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے پاس دنیا اور اس کی فنا ہونے والی نعمتیں جمع ہو جائیں، چاہے اس کے لیے اسے کسی کا حق مانگنا پڑے تو اس کے لیے بھی وہ تیار رہتا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اسے ایک بار سوچ لینا چاہیے کہ کیا یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے یا یہ خود اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا۔ شاید وہ اس بات کو بھول چکا ہے کہ ایک نہ ایک دن اسے یہ دنیا چھوڑ کر اس رب کے پاس واپس جانا ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ یہی حقیقت اگلی آیتوں میں بیان کی جا رہی ہے کہ کیا انسان کو یہ معلوم نہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس وقت قبروں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو زمین باہر نکال پھینکے گی، اور جب زمین ان مردوں کو باہر نکالے گی تو اس وقت ان مردوں کے دلوں میں جو کچھ خیر اور شر چھپا ہوگا وہ سب ظاہر ہو جائے گا، یعنی ایمان اور کفر اس وقت ظاہر ہو جائیں گے، اور مومنوں اور کافروں کو ان کی نشانیوں اور علامتوں سے پہچان لیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کا ذکر اس لیے فرمایا کہ انسان میں جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہی دل ہوتے ہیں، جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے کہ جب وہ صحیح سالم ہو تو سارا جسم صحیح سالم ہوتا ہے، اور جب وہی خراب ہو جائے تو اس کا سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ سن لو کہ وہ دل ہے، وہ ٹکڑا دل ہے۔ ویسے تو انسان اپنے دل کی بات اور ارادے کو ظاہر نہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دلوں کے ارادوں سے باخبر، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، پھر اللہ تعالیٰ اسی نیت اور اعمال کے مطابق انہیں جزا اور بدلہ بھی عطا کرے گا کہ جو ایمان والے ہیں انہیں جنت عطا کرے گا، جو ایمان والے نہیں ہیں اور کافر ہیں انہیں جہنم۔ اور بدلہ دینے میں اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جس گناہ کو اس نے نہ کیا ہو اس پر بھی اسے سزا دی جائے، بلکہ وہاں تو انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا اور انہی اعمال کا ان سے حساب ہوگا جو انہوں نے کیا ہو۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ جب تک وہ اس دنیا میں ہے اس آخرت کی دولت کے کمانے کی فکر میں رہے جس کی دولت ہمیشہ رہنے والی ہے، اور اس دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔